بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، چھٹا پارہ اور سورہ النساء، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے بری بات کا اعلان کرنا، یعنی کوئی بھی برا کلمہ، کوئی بھی ناجائز اور لغو بات ایک تو اپنی اصل میں ناپسندیدہ ہے، اور دوسرا اس میں جاہر کا مظاہرہ کرنا، یعنی اس کو مشتہر کرنا اور اس کو لاؤڈلی بیان کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ الا من ظلم، یہاں ایک استثناء دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، مظلوم آدمی جو ہے چونکہ اضطراری کیفیت میں چلا جاتا ہے تو اس کی فطرت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو یا ایسی قوم کو یا ایسے لوگوں کو مستثنیٰ فرما دیا کہ اگر وہ کسی اضطراب و اضطرار کے عالم میں کہیں فریاد کر بیٹھے، استغاثہ کے لیے کسی کو پکارے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند آواز کر دے یا بد دعا کا کوئی جملہ اس کے منہ سے نکل جائے تو وہ اس میں معذور ہے، لیکن علی العموم یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بری بات، جیسے ہم اپنی زبان سے بعض دفعہ غصے میں، بعض دفعہ ریاکشن اور رد عمل میں کیسی کیسی باتیں نکال دیتے ہیں اور پھر اس بات کو کرتے ہوئے آواز بھی بہت بلند ہو جاتی ہے، یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہمسائے سے بہت تنگ ہوں اور وہ مجھے اذیت دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم سمجھاؤ، اس سے کہا کہ حضور میں نے اس سے بہت کہا ہے، وہ باز نہیں آتا، تو فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سامان لو اور گلی میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ کیا کیا کہ سارا گھر کا سامان لیا اور گلی میں بیٹھ گیا۔ اب جو آتے جاتے پوچھتا بھائی کیا ہوا آپ کو، وہ کہتے جی یہ شخص مجھے تنگ کرتا، یہ میرا ہمسایہ جو ہے، میں اس سے نالاں ہوں اور اس کی اذیت کی وجہ سے میں بائیکاٹ کر کے یہاں احتجاج کرنے بیٹھا ہوں۔ اب وہ جو شخص گزرتا تھا وہاں سے وہ اس پہ لعن طعن کرتا تھا کہ بہت برا آدمی ہے، بہت ظالم ہے، بہت غلط آدمی ہے۔ فائنلی جب بہت لوگوں میں یہ چیز عام ہو گئی تو وہ صاحب خود آئے، انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، انہوں نے کہا میں تمہاری وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں اور یہ لوگ جو ہیں آتے جاتے، اب میں اپنی فریاد کسی کو سنا نہیں سکتا، تو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہو، تو میں بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ جا کے آرام سے اپنے گھر رہیے اور مجھ سے اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ ایک اسلامی اور ایک امن پسند معاشرت میں اور وفاداری کے امور میں یہ بات تقاضا بن جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جب کہیں مہمان ٹھہرتا ہے اور آپ اس کو دعوت دے کے اپنا مہمان بناتے ہیں تو شرعی میزبانی کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ مہمان کی تعظیم اور تکریم اور عزت کی جائے، اور جیسا کہ ہماری شریعت نے سکھایا اور ہماری معاشرت ہمیں بتاتی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے بعض صورتوں میں ایسے مہمان کو بھی یہ استثناء دیا کہ اگر اس کے حق کے مہمانی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے تو وہ بھی یہ اظہار کر سکتا ہے کہ میں فلاں کے ہاں گیا اور اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اس نے میری میزبانی نہیں کی، یعنی جیسا کہ حق تھا ویسے نہیں کی۔ اس کے بعض اشارے ہمیں احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی ملتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر بھی ایک اس طرح کا اشارہ ہے کہ ایک بستی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جناب خضر علیہ السلام کی قیادت میں گئے تھے، تو وہاں بھی وہ میزبانی نہ ہونے کی وجہ تھی جو جناب خضر علیہ السلام نے بیان کی تھی، ایک وجہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص آپ کو اکثر بہت برا بھلا کہتا تھا اور آپ اس پر صبر اور ضبط کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے اس کا جواب دے دیا
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ جب تک آپ جواب نہیں دیتے تھے ایک فرشتہ نازل ہوتا تھا اور وہ آپ کی نیکیاں لکھتا رہتا تھا. جب آپ نے اس کا جواب دے دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا. اللہ. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ صبر کر لیں، ضبط کر لیں تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا. اور آگے فرمایا ان اللہ وکان اللہ سمیعا علیما. اب دیکھیے جب کسی پر زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سمیع اور علیم بن کے متوجہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. سنتا بھی ہے اور جانتا بھی، اس کی کیفیت کو جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. گویا اس کی بات زیادہ توجہ سے سنی جا رہی ہے کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے. اسی طرح انہی آیات کے تسلسل میں سورہ نساء کے اواخر میں فرمایا محبوب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو. تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوال کر چکے. یہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا ان کے گناہوں پر اور پھر بچڑا لے بیٹھے. اس کے باوجود کہ بہت روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تھیں. یہ ایک طرح کا گرفت اور ایک طرح کی تنقید ہے بنی اسرائیل کے اور اہل یہود کے اس رویے پر کہ ان کی اپنی جو فطرت پہلے سے مسلسل وراثت میں انہیں ملی ہوئی تھی ابھی تک قائم تھی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ جناب جس طرح تورات اور انجیل وغیرہ کتابیں یک بار اور یک مشت اتری ہیں، آپ کی کتاب ایک ہی بار کیوں نہیں آ جاتی؟ ہمیں آسمان سے ایک ہی بار ذرا کتاب کو نازل کروا کے دکھائیے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. گویا یہ ایک غلط مطالبہ اور ایک غلط تقاضا تھا. اس کی گرفت دیکھیے کیسے فرمائی گئی. فرمایا اے حبیب ان کی باتوں کو آپ دل پہ نہ لیں اور اہمیت نہ دیں، یہ تو آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا. جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے انہوں نے یہاں تک ڈیمانڈ کر دی تھی کہ جناب پہلے اپنا رب ہمیں بے پردہ اور بے حجاب دکھاؤ. پہلے ہم آپ کے رب کو دیکھیں گے پھر اس پر ایمان لائیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ. انہیں کڑک نے آن لیا تھا ان کی اس بے ادبی اور اس گستاخی کے نتیجہ میں. یہ معروف واقعہ ہے، تفصیل سے قرآن پاک میں آیا ہے. ناظرین محترم، کہ بنی اسرائیل نے جب تقاضا کیا اور موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے ان کو کوہ طور پر، تو پھر ایک بجلی آئی تھی اور اس بجلی کی کڑک سے یہ لوگ وہیں پر مر گئے تھے، ڈھیر ہو گئے تھے. اور اس کا دوسرا پہلو بیان کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ان لوگوں نے ان کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. یہ بھی قرآن ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے کہ جو لوگ حق کو چھوڑ کے باطل کے پرستار بنتے ہیں تو ان پر دنیا ہی میں ایک عذاب تو یوں مسلط کیا جاتا ہے کہ گھٹیا ترین حالت میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کو ذلت اور رسوائی کا طوق نصیب ہوتا ہے کہ اگر احکم الحاکمین اور احسن الخالقین کو نہیں مانتے ہو، چلو پھر بچڑے کے آگے جھک جاؤ. بچڑا بھی بے جان بچڑا ہے، جس کے اندر کوئی وہ جو فطری جانور ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ خود ساختہ بنایا ہوا بچڑا ہے، سامری جادوگر کا بنایا ہوا سونے سے. صرف یہ کہ اس میں اس نے وہ مٹی کے چند ذرات ڈال دیے تھے جو حضرت جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھائے تھے. یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیدنا جبریل کے گھوڑے کے سموں سے جو مٹی لگ جائے سبحان اللہ، وہ ایسی بابرکت ہو جاتی ہے کہ مردہ کو زندہ کر دیتی. کیا بات. قرآن پاک ہمیں بار بار کھول کھول کے بتا رہا ہے. تو اس کا مس یوز کیا اور غلط استعمال کیا اس نے، اور اس بچڑے کے اوپر جب وہ مٹی ڈالی تو وہ بولنے لگا اور زندہ ہو گیا. گویا وہ جو حیات کا گھوڑا تھا جبریل امین جس پر سوار ہو کے آئے تھے، حیات بخش گھوڑا تھا، زندگی عطا کرنے والا تھا. پھر یہاں پر ایک اور عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں قرآن نے سمجھایا اور بتایا. کیونکہ نصارہ جو ہیں ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے
اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا ہے، گویا پھانسی دے دی گئی ہے اور وہ وفات پا گئے ہیں، جبکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس زندہ ہیں اور انہیں زندہ اٹھایا گیا ہے۔ اب یہاں قرآن نے اس کو صراحت سے بیان کر دیا، فرمایا اِنَّا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، فرماتے ہیں یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے ذوم میں یہ سمجھا کہ ہم نے آپ کو قتل یا شہید کر کے یا مصلوب کر کے مار دیا ہے اور شہید کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا یہ بہتان ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، فرمایا وہ آپ کا ایک ہم شکل شخص تھا، آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہم شکل شخص کے بارے میں ان کو شبہ میں ڈال دیا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہیں لے گئے اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا اور اپنے خیال میں ان کو شہید کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ صرف قیاس پر چل رہے ہیں، ان کے پاس علم یقینی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، خود قتل کرنے والوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہ قرآن کی نص ہے، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، زندہ اٹھایا اور چوتھے آسمان پر آپ جلوہ افروز ہیں اور وہیں سے دوبارہ نزول فرمائیں گے اللہ کے حکم سے اور دوبارہ تشریف لائیں گے اور زمین کو حکمت کے نور سے معمور کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر علماء کا ایک طبقہ، خواہ وہ اہل کتاب میں کیوں نہ ہو، قرآن نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کے علم و فضل کی داد دی ہے۔ سورہ النساء میں آیت 162 فرمایا کہ لَٰكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ جو اہل کتاب تھے، چونکہ ان کا ایک مستقل اپنی معیشت اور معاشیات کے حوالے سے سود خوری کا معاملہ ان کے ہاں بہت معمول پہ تھا، پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ فرمائے یہ لوگ راہ حق کو چھوڑ کے اہل کتاب، حالانکہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار بھی ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی اجارہ داری اور مذہبی ٹھیکیداری کا مصداق بھی ٹھہراتے ہیں، لیکن ان کے عقائد کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی اتنے گھٹیا اور اتنے خراب ہیں کہ انہوں نے اپنے نظریات و خیالات ہی کو دین کا نام دے دیا، اور پھر ان کے گمراہ علماء نے کیا کیا، شریعت کی نصوص کے اندر تحریف کر کے اپنے ذاتی قیاسات کو شریعت بنا کے سود کو جائز قرار دے دی۔ اور فرمایا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، سود کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا، یہ ان کا معمول تھا۔ لیکن فرمایا ان میں جو علم میں پکے ہیں، راسخون فی العلم، یعنی جس کا علم صرف دماغ میں نہیں اترتا، اس کا علم دل میں اتر چکا ہوتا۔ حضرت رومی فرماتے ہیں علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود۔ فرمایا علم اگر تیرے دل میں اتر گیا تو تیرا دوست، تیرا محافظ، تیرا ساتھی، تیرا مددگار ہے، اور اگر علم تیرے ظاہر تک، تیرے جسم تک، تیرے تن تک محدود رہا تو پھر وہ زہریلا سانپ ہے۔ اب ان میں استثناء فرمایا ان لوگوں کا جو راسخ فی العلم تھے، جنہیں علم کی روح نصیب تھی، علم کی حقیقت نصیب تھی۔ اور علم کیا ہے ناظرین محترم؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جو بندے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا۔ قرآن نے کہا علماء ہوتے ہی وہ ہیں کیا بات، جو اللہ سے سب سے بڑھ کے ڈرتے، بے شک بے شک، خشوع اور خشیت۔ اور جملہ تفاسیر اس آیت کی تفسیر میں اس امت میں جتنی لکھی گئی، ہر مفسر نے لکھا کہ لیس بعالم من لم یخش اللہ، جس میں اللہ کی خشیت نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ تو علم محض ڈگریوں کا نام اور جبہ و دستار کا نام نہیں ہے، بلکہ علم اللہ کے خوف اور تعلق کا نام ہے۔ اب جن میں تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ،
خواہ وہ اہل کتاب ہی میں تھے، انہوں نے حق کو مانا بھی اور پھر حق کا دفاع بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بڑی جلیل القدر ہستی، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کا یہاں پر ذکر آیا، اور پھر اسی سورہ نساء کے آخر میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیمہ کہہ کے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان کلیمی کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں علم کلام کے حوالے سے ایک خاص بات عرض کر دوں آخر میں، کہ اللہ کا کلام کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام سننا، یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی جب کلام فرماتی ہیں تو کلام صوت سے، حرف سے پاک ہوتا ہے، اللہ، سبحان اللہ، حرف و صوت سے پاک ہوتا کیونکہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بے شک۔ حرف بھی مخلوق ہے، صوت بھی مخلوق ہے۔ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اور وہ خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہے کہیں بھی۔ واہ، وہ سمیع ہے لیکن سماعت کا محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ، بصیر ہے لیکن بصارت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے اسے آنکھ نہیں چاہیے اور سننے کے لیے اسے کان نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے کلام فرمایا تھا، اس کی حقیقت پر بہت اہل علم نے اور عرفاء نے بہت کچھ کہا۔ وہ فرماتے ہیں وہ آپ کے کان نہیں، آپ کا قلب سن رہا تھا، اللہ، اور اللہ، اس کو سننے کے لیے جو کیپیسٹی درکار تھی اللہ نے وہ جناب کلیم میں رکھی ہوئی تھی، اور اس سے اگلا منظر پھر مرحلہ پھر دیکھنا ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ کیپیسٹی چاہیے تھی۔ کیا بات ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں فراز طور پر وہ بے نقاب کیوں ہوتے، فراز طور پر وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں ناظرین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برہان مبین ہونا قرآن نے بیان کیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، سبحان اللہ، ہمارے حبیب اپنے حق ہونے کے لیے کسی اور اضافی دلیل کے محتاج نہیں ہیں، آپ خود ہی ہمارے وجود کی برہان بے تامہ۔ شک، سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام چلتا پھرتا معجزہ ہیں اور برہان ہیں ذات باری تعالیٰ کی، یعنی کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کی ایک ہی واحد یکتا بے مثل اور بے مثال دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ، وآخر دعوانا ماشاءاللہ، ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔